الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ رمضان مبارک کی بابرکت راتیں شروع ہو چکی ہیں اور ہم سب کو اللہ کا کلام سنانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ تراویح میں قرآن سناتے وقت ان امور کا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ اجر و ثواب اور راحت کے ساتھ تراویح پڑھائیں گے۔ جو شرائط 5 وقتہ نمازوں کی امامت کے لیے ہیں وہی تراویح کی امامت کے لیے بھی ہیں، یعنی تراویح پڑھانے والا عاقل بالغ ہو، صحیح العقیدہ ہو، قرآن شریف صحیح پڑھتا ہو، طہارت نماز کے ضروری احکام سے واقف ہو، داڑھی نہیں مڑواتا ہو اور نہ ہی ایک مشت سے کم کرواتا ہو۔ تراویح کے سلسلے میں 3 امور سنت ہیں۔ اول یہ کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائیں، دوسرا یہ کہ روزانہ پڑھی جائیں، تیسرا یہ کہ ان میں ایک مرتبہ پورا قرآن کریم ختم کیا جائے۔ اب اگر کسی آپ سے قرآن کے لیے مسجد میں سنانے کا انتظام نہ ہو سکے یا دیگر وجوہات کی بنا پر وہ چند ایام میں قرآن کریم سنانا چاہتا ہو اور کچھ متعلقین بھی قیام اللیل کی غرض سے اس کے ساتھ شریک نماز ہو جائیں اور ختم قرآن کی سنت کو چند ایام میں پورا کر لیں اور اس کے بعد بھی تراویح نہ چھوڑیں بلکہ پورا مہینہ تراویح پڑھتے رہیں، خواہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ہی کیوں نہ پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے مشاغل میں مصروف ہو جائیں تو یہ بلا شبہ جائز ہے۔ اور اگر چند یوم میں ختم قرآن کے بعد تراویح ترک کر دیں تو یہ بلا شبہ ایک غلط حرکت اور ترک سنت ہے جس سے احتراز لازم ہے۔ تجوید اور مخارج، ہر حرف کو درست مخارج سے ادا کریں، رفتار اتنی ہو کہ الفاظ واضح رہیں، رفتار اور تسلسل بہت زیادہ تیز رفتاری سے گریز کریں تاکہ سامعین کو قرآن سمجھنے اور لطف اٹھانے میں دشواری نہ ہو۔ سانس اور وقف، مناسب جگہوں پر وقف کریں، لمبی آیات میں سانس کا صحیح استعمال کریں تاکہ آواز برقرار رہے۔ آواز کا کنٹرول، بہت زیادہ اونچی آواز سے گریز کریں، آواز میں نرمی اور استقامت رکھیں تاکہ زیادہ دیر تک تلاوت کر سکیں۔ خشوع خضوع، تلاوت کو صرف جلدی مکمل کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ دل کے ساتھ پڑھیں تاکہ سامعین پر بھی اثر ہو۔ تھکن سے بچاؤ، دن میں گلے کو آرام دیں، زیادہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ دعا اور نیت، اخلاص کے ساتھ نیت کریں کہ ہم اللہ کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں اور اسی پر اجر کی امید رکھیں۔ سپارہ یاد کرتے وقت اسی انداز سے تلاوت کریں جیسے تراویح میں پڑھتے ہیں۔ زبان جس لہجہ اور نشیب و فراز سے عادی ہو، تراویح میں بھی اسی انداز میں پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ پارہ یاد کرتے وقت جن مقامات پر وقف کریں تراویح میں بھی انہی مقامات پر وقف کرنا چاہیے، دوسرے مقامات پر وقف کرنے سے بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے۔ سپارہ یاد کرتے وقت پہلی بار قرآن میں دیکھ کر پڑھیں، اس کے بعد پھر قرآن بند کر کے یاد کریں۔ بعض حضرات سپارہ دہراتے وقت اگرچہ زبانی پڑھتے ہیں لیکن قرآن کا صفحہ ہمیشہ سامنے کھلا رکھتے ہیں اور جہاں غلطی کرتے ہیں فوراً قرآن میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں، اس سے غلطی یاد نہیں رہتی۔ اگر قرآن بند کر کے آپ زبانی پڑھیں گے اور غلطی آنے پر قرآن کھول کر دیکھیں گے تو وہ جگہ ذہن میں یاد رہے گی۔ تراویح سے پہلے سپارے کو تمام رکعات پر تقسیم کرنا چاہیے، جہاں رکوع کرنا ہے وہ جگہ پہلے سے معلوم ہو۔ دوران تراویح اندازے سے رکوع کرنے پر جگہ یاد نہ رہنے کا احتمال رہتا ہے۔ سپارے کو 20 رکعات پر تقسیم کریں، اگر سوا پارہ سنا رہے ہیں تو ہر پاؤ میں 4 رکعات پڑھیں۔ بعض حفاظ شروع کی 4 رکعات میں آدھا سپارہ پڑھ لیتے ہیں اور بقیہ پون سپارہ 16 رکعت میں پڑھتے ہیں، اس سے مقتدیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مناسب یہ ہے مطلوبہ مقدار تمام رکعات پر برابر تقسیم کیا جائے۔ اگر آپ عالم ہیں یا قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں تو سپارہ یاد کرتے وقت مضامین ذہن میں رکھیں، جس سے نہ صرف منزل اچھی یاد ہوتی ہے بلکہ پڑھتے وقت روحانی طور پر لطف سرور کی ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو ایسا انداز میں قرآن سنانے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔